بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی. یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے یہ 5 آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں. وحی کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی ابتدا اسی 5 آیتوں کے ذریعے سے ہوئی. اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے, کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے کہ اسی سے قرآن کا نزول ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو جو شروع فرمایا کتاب الوحی کے ذریعے سے, اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل ما نوی, یہ حدیث جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ہے. پھر اس کے بعد وہ طویل حدیث جس میں نزول وحی کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرمایا اور دیگر جتنے مفسرین و محدثین ہیں تقریباً سب نے اس واقعے کو ذکر فرمایا اور مشہور واقعہ ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 سال کے قریب ہونے لگی تو آپ کو رؤیا صالحہ اچھے خواب نظر آتے تھے. جو خواب آپ رات میں دیکھتے تھے دن میں صبح کی روشنی کی طرح وہ بالکل ظاہر ہو جاتی. جیسے خواب دیکھتے ہو بہو دن کے اندر وہ چیز ظاہر ہو جاتی, نمونہ ہو جاتی. تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خواب دیکھتے تھے, یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشین ہو گئے, یعنی تنہائی کو آپ پسند کرنے لگے. لوگوں سے ایک قسم کی اکتاہٹ معلوم ہونے لگی. آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی کہ ہمیشہ ہر وقت تنہائی میں چلے جاتے تھے. تو یہاں تک کہ آپ غار حرا میں تشریف لے گئے, وہاں جا کے آپ نے اعتکاف فرمایا. 1 مہینے تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پناہ گزین ہو گئے. آگے تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے. پھر وہاں حضرت جبرائیل آئے, پھر اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کیفیت, یہ جو حالات کیوں آئے, کس وجہ سے آئے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نبوت عطا کرنا چاہتے ہیں, یہ تو بات بالکل ظاہر ہے, صحیح, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے, سنت ہے, جب کسی کو کوئی انمول نعمت عطا کرنا چاہتے ہیں, کوئی قیمتی شے عطا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت سے گزارتے ہیں. ان کیفیات سے گزار کر
اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ کیفیتیں پیدا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انمول شے، انمول قیمتی چیز اللہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے نبوت سے بڑھ کر کون سی چیز انمول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے جو اس سے عظمت والی ہے۔ تو یہ چیز اللہ آپ کو عطا کرنا چاہتے تھے، بیک وقت آپ کو نبوت بھی اور قرآن کریم بھی دونوں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ گویا نبوت کے ذریعے سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، یا یوں کہوں کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے نبوت کی ابتدا ہو، دونوں ایک چیز ہیں، راضی اور ملزوم۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیتیں کیوں ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے جو شارحین بخاری ہیں تو بڑی لمبی بحثیں اس پر فرمائی۔ مختصر اتنا ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ مکی دور ہے، مکے کے لوگ ہیں جو کفر میں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جو جسے چاہتا ہے خدا مان رہا ہے، جو کوئی پتھر لے کر آتا ہے اسے تراشتا ہے، ایک تصویر بنا دیتا ہے، اسے اپنا خدا مان رہا ہے۔ سفر کے لیے الگ خدا، حضر کے لیے الگ خدا، سفر میں جاتا ہے تو اپنی جھولی میں خدا کو لے کر ساتھ رہتا ہے۔ اب جہاں ضرورت پڑی جھولی سے خدا کو نکال کے باہر رکھا، اس کی عبادت کی۔ ایسی عجیب ماحول، کعبۃ اللہ جیسے عظیم گھر، خانہ کعبہ جس کے اندر اور اطراف 360 معبودان باطلہ رکھے ہوئے، مردوں کا عورتوں کا یہ حال ہے کہ مرد دن میں ننگے طواف کر رہے ہیں، عورتیں رات میں ننگے طواف کر رہے ہیں، اور معمولی بات پر لڑائی جھگڑے، اختلافات، تلواریں نکل آنا، ایک دوسرے کا قتل کرنا، ایک دوسرے کا خون چوسنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ ان کی زندگی کے ایک عام ہو چکا تھا۔ ایسے جہالت کے ماحول میں، ایسے کفر کے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی تھی تو آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہونے لگی، آپ کے اندر ایک فیل ہونے لگا، آپ کی دل کی کیفیت ایک بدلنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھتے تو ایک عجیب سا معلوم ہوتا، یہ کیوں ہے انسان ہو کر پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، اور ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں، اتنا بھی نہیں کہ پتھر کسی کو لایا، اسی کو اپنے ہاتھوں سے تراشا، پھر خدا مان لیا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے حالات بڑے عجیب معلوم ہوتے تھے، عجیب فیلنگ کرتے تھے، ایسا میری قوم کیوں کر رہی ہے؟ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، میں آپ کو مختصر کہہ رہا ہوں ورنہ علماء نے بڑی تفصیل بیان کرنا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے، روشنی پہنچا رہا ہے، پھر غروب ہو رہا ہے، پھر رات آ رہی ہے، اندھیرا چل رہا ہے، چاند ستارے ہیں یہ روشنی دے رہے ہیں، ہوائیں چل رہے ہیں، بادل نکل رہے ہیں، زمین سے اناج، درخت، پودے اڑ رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، یہ سب ہے اس کا پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اس کا آقا کون ہے؟ یہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اللہ روزی دے رہے بندوں کو بھی، جانوروں کو بھی، چرندوں کو بھی، پرندوں کو بھی، اور زمین کے اندر رہنے والے کیڑوں مکوڑوں کو بھی، اور سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں، دیگر مخلوقات کو بھی، بڑے سے بڑی مخلوقات کو بھی، چھوٹی سی چھوٹی مخلوقات کو بھی، کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے؟ یہ نظام یوں ہی تو نہیں چل سکتا نا۔ چھوٹی سی ایک گاڑی خود نہیں چل سکتی، جو بچے کھلونے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں، وہ خود نہیں چلتا، اس میں سر ڈالنا پڑتا ہے اور اس میں کی دینا پڑتا ہے، پھر جا کر تھوڑی دیر چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سائیکل نہیں چل سکتی ہے۔ یہ پوری دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ موسموں کو کون بدل رہا ہے؟ ہواؤں کو کون چلا رہا ہے؟ بادلوں کو کون امڑ رہا ہے؟ برساتوں کو کون اتار رہا ہے اور کون اتار رہا ہے؟ اناج دانے کیسے اگ رہے ہیں؟ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی، آپ اس طرف یہ سوچ رہے ہیں، دوسری طرف یہ فیلنگ ہے کہ قوم کا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو اللہ نے وہ قوت استطاعت،
آپ کو اللہ نے عطا فرمایا کہ وہ سوچ میں آپ کو اندر اندر کوئی چیز کھائی جا رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ پریشانی اور دوسری طرف قوم کی یہ حالت. تو اس لیے آپ دیکھیے آپ کی عمر 35 سال سے 40 سال کے درمیان کی یہ کیفیت ہے جو علماء نے بیان فرمایا لکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں چلے جاتے, سوچتے تھے, کبھی پہاڑوں کی طرف نکل جاتے, کبھی وادیوں کی طرف جاتے. اتنا بڑا پہاڑ کیسے کھڑا ہے, اس نے کس کو کھڑایا, اس نے زمین میں گاڑ دیا ہے, کیوں کھڑا ہے؟ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں اور اتنی بڑی وادیاں ہیں, یہ کون کر رہا ہے, کون ہے؟ تو یہ سوچتے سوچتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اس کے بعد کیفیتیں بدلنی شروع ہو گئی. تو رات میں آپ عجیب و غریب خواب دیکھتے تھے, اچھے اچھے خواب آپ کو نظر آتے. جو خواب آپ دیکھتے تھے جن کے اندر ہو بہو ایسے ہی نظر آتا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دن کے صبح کی روشنی کی طرح وہ خواب بالکل سچا ہوتا تھا. مثال دے کے فرمایا کہ صبح کی روشنی کی طرح, جس طرح صبح کی روشنی بالکل ظاہر اور باہر ہوتی ہے تو آپ کا رات کا دیکھا ہوا خواب بالکل ایسا سچا ہوتا تھا. روزہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشین ہو گئے, آپ کو ان لوگوں سے اکتاہٹ آ گئی تو آپ تنہائی میں جانے لگے. انسان کا مزاج ہے جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے وہ تنہا رہنا چاہتا ہے, بھائی چھوڑ دو مجھے اپنی حالت, وہ تنہا بند کمرے میں بند ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کی کیفیت جب کسی چیز کی فیل ہوتی ہے, کسی چیز کا سوچنا ہوتا ہے, گہری سوچ ہوتی ہے تو آدمی تنہائی کو اختیار کرتا ہے, کسی کا شور و شغب, کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آپ کو غار حرا میں جانے پر مجبور ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جانے لگے تو آپ کو وہاں ایک سکون محسوس ہوتا تھا. غار حرا میں جانے کے بعد وہاں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے کے بعد آپ کو ایک سکون محسوس ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ جگہ مناسب ہے, جو مکے سے تقریباً 2.25 میل کے فاصلے. جو لوگ حج کو گئے ہیں, عمرے کو گئے, وہ جانتے ہیں. تو غار حرا پہ اوپر ہے, اللہ کے نبی سے فرما جاتے. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے پاس آتے, کہا کہ ستو تھوڑا سا پانی, کچھ کھجوریں لے کر چلے جاتے. 8 دن, کبھی کبھی 12-15 دن بھی ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پناہ گزین ہو جاتے, وہی ستو, وہی پانی, وہی کھجوریں کھاتے, آپ وہی رہ جاتے. دن رات آپ وہی معتکف ہو جاتے. جب توشہ ختم ہو جاتا تو پھر نیچے آتے, پھر توشہ لے کر پھر چلے جاتے تھے. اور اتنی لمبی کیفیت ہوتی تھی. ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دیکھتی کہ میرے شوہر تو وہاں چلے گئے, اتنے دن ہو گئے, اب جو مختصر سب ستو اور کھجور اور پانی تھا وہ شاید ختم ہو گیا, تو خود لے کر جاتے تھے. تو یہ وقت ایسا تھا. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب کیفیت, یہ حالت اللہ کے نبی نے آپ کے اندر پیدا فرمائی. تو یہاں تک کہ آپ اسی طرح رہ گئے. تو علماء نے لکھا ہے 1 مہینہ 1.5 مہینہ آپ کے اوپر ایک مسلسل عجیب کیفیت تھی, جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, جس کو لکھا نہیں جا سکتا. ایسی عجیب فیل اور یہ سوچ, خالق کائنات کون ہے, مالک کائنات کون ہے, اس کارخانے کو بنانے والا, چلانے والا کون ہے. اتنا بڑا سورج کچھ تو نکل نہیں سکتا, خود تو روشنی پہنچا نہیں سکتا, وہ کسی حکم کے تابع ہوگا. اور اتنا بڑا چاند اور اس کے لاکھوں انگنت ستارے خود بخود تو جگما نہیں سکتے, خود صبح نہیں ہو سکتی, خود رات کے اندھیرے کیسے ہو جاتی, کیوں ہو رہا ہے, ہوا کیوں چل رہی ہے. تو یہ کیفیتیں تھی. تو یہاں تک کہ وہ وقت مرعوب آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے. ایک دن فرماتے کہ ایک مہینہ تھا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا. ایک مہینہ مسلسل گزرا. ایک رمضان سے پہلے گویا شعبان کے مہینے میں آپ معتکف ہونا شروع ہو گئے. رمضان کا پورا مہینہ تقریباً گزر رہا ہے. تو آخری دور میں رمضان کا جو آخری ایام ہے, تو ایسے وقت میں ایک ناموس, ایک فرشتہ اچانک نمودار.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے اور اچانک ایک فرشتہ، ایک ناموس جیسی کتابوں میں لکھا ہے، ناموس کے معنی فرشتے کو کہتے ہیں عبرانی زبان کی، اب آ کر کا یا محمد اقرا، اللہ کے نبی پریشان، میرا نام بھی اس کو یاد ہے محمد کے پکار رہا، اقرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس فرشتے نے اللہ کے نبی کو سامنے لے کر اپنے سینے سے یوں دبوچا، وہ اتنا طاقتور تھا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کی انتہا کو پہنچ گئی، آپ بے بس ہو گئے، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا کہ اقرا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، پھر اس فرشتے نے آپ کو یوں کھینچا، اپنے سینے سے یوں دبوچا، پوری سختی کی طاقت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گئی، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا کہ اقرا، پھر کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ لے کر اور زیادہ دبوچا، پہلی 2 مرتبے سے زیادہ، تیسری مرتبہ دبوچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں چھوڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو۔ تو یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت، اسی سے قرآن کا نزول کی ابتدا، اسی سے نبوت کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس کے بعد یہ فرشتہ غائب ہو گیا بعض روایتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے آئے، آپ کی کیفیت جو پہلے تھی اب بدل گئی، آپ ایک پریشان سے لگ رہے ہیں، آپ جلدی بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اتر کر اپنے گھر تشریف لائے، اور آپ گھبرائے ہوئے سے، اور کہا کہ اپنی بیوی سے، حضرت خدیجہ سے کہا کہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ لیٹ گئے، آپ حضرت خدیجہ نے آپ کے اوپر چادر ڈال دی، گویا ایسا ہے کہ آپ گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ بھی پریشان، کیا ہوا، میرے سرتاج کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت تھوڑی دیر تک رہی، اس کے بعد تھوڑا سا اطمینان ہوا، پوچھا کیا ہوا، بیوی پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ لا یخزیک، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے پر اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ایک بیوی زمانہ جاہلیت میں جہاں کوئی علم نہیں، کوئی بات نہیں، اتنی سمجھدار بیوی حضرت خدیجہ اتنی تسلی دے رہے اپنے شوہر کو، اور پورے مضبوطی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کلا واللہ لا یخزیک، بخاری کی روایت، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، غریبوں کے، محتاج مندوں کے آپ سہارا ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ یتیموں کے والی ہیں، کیسے اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ بیوی ہو تو ایسے ہونی چاہیے کہ ایسے وقت میں اپنے شوہر کو تسلی دیں۔ پھر جب یہ کیفیت ختم ہو گئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اب چلیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں؟ کہا کہ میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ورقہ بن نوفل ابن عبد العزیٰ، جو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، جو تورات کے حافظ تھے، انجیل کے عالم و حافظ تھے، ان کے پاس، چونکہ اس زمانے کے سب سے بڑے زبردست عالم تھے، عیسائی مذہب کے رکھنے والے تھے، لیکن تورات کو بھی جاننے والے تھے۔ اللہ کے نبی کو اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، گویا یہ قلبی کیفیت ہے، قلبی اب بیمار نظر آ رہے ہیں تو قلبی علاج کے لیے وہاں لے کر جا رہے ہیں، اور جا کر
پوچھا، بیٹھایا، کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھیے، عجیب و غریب بات بول رہے۔ ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو گئے تھے، اتنا بڑھاپا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، ختم ہو گئی تھی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو پلکیں یہ اوپر یہاں تک آ گئی تھی، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، نظر نہیں آتا تھا۔ تو یوں بیٹھتے تھے، جھکے ہوئے بیٹھتے تھے۔ پوچھا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پورا واقعہ غار حرا کا سنایا۔ فوراً ورقہ ابن نوفل سمجھ گئے، کہا کہ محمد تمہارے لیے مبارک، تم اس امت کے آخری نبی ہو۔ یہ وہی ناموس ہے جو ایک وقت حضرت موسیٰ کے پاس تورات کو لے کر آتا تھا، یہ وہی ناموس ہے جو ایک وقت عیسیٰ کے پاس انجیل کو لے کر آتا تھا، یہ وہی ناموس ہے جو مختلف نبیوں کے پاس پیغام لے کر آتا تھا۔ یہ بڑا پیغامبر ہے۔ اے محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اس امت کے آخری نبی ہو۔ یہ بات کہہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اب مجھے نبوت دی گئی ہے۔ ورقہ بن نوفل نے سب سے پہلے اعلان کیا، یہ باتوں کو کیفیت کو سن کر فوراً کہہ دیا کہ تم مبارک ہو، لیکن کہا کہ افسوس بھی ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، آپ کو رہنے نہیں دے گی۔ اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، اللہ کے نبی کو بڑی حیرانی ہو گئی، لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ کہا کہ ہاں، اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا، خدا کی قسم میں اب تم کو ساتھ دوں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری قوم تمہاری نبوت کو قبول نہیں کریں گے، تمہاری الہی باتوں کو قبول نہیں کریں گے، تم کو اس شہر چھوڑنا پڑے گا، تم کو بستی سے نکلنا پڑے گا۔ ہونے والا ہے 13 سال کے بعد، لیکن ابھی یہ خبر دے رہے ہیں، پیشن گوئی دے رہے ہیں، تم کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ امام بخاری نے یہ روایت لے کر آئے، اللہ کے نبی کو بڑی حیرانی ہوئی کہ میں اس ملک میں، اس شہر میں پیدا ہوا، پورا خاندان میرا ہے، میں سب کا بھتیجا ہوں، اتنے میرے چچا ہیں، اتنے چچا زاد بھائی ہیں، میرا پورا خاندان یہاں ہے، میں یہاں رہتا ہوں، لوگ مجھے نکال دیں گے۔ اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، ایک وقت آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے، ایک طرف تو خوشخبری اور ایک طرف تو پریشانی۔ وہ لمبا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نبوت مل گئی ہے، آپ کو قرآن کریم کے نزول کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جو میں نے مختصر کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس وہاں تشریف لائے اور آپ کو سینے سے دبوچا۔ یہ سینے سے دبوچنے کا کیا مطلب؟ کیوں آپ کو دبوچا گیا؟ کیوں آپ کو سینے سے لگایا گیا؟ اور وہ 3 مرتبہ۔ کیوں؟ ایسے ہی قرآن نہیں دے سکتے تھے، ایسے پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے جواب میں شارحین بخاری نے بڑی لمبی بحثیں کی۔ ایک دو بات آسانی کے لیے آپ سمجھ لیجیے، چونکہ یہ عوامی مجلس ہے، یہاں علمی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تو وہاں بولتے ہیں جو علمی باتیں ہوتی ہیں، علمی نکات ہوتے ہیں، لیکن یہاں مصطلحات بھی ہیں اور آپ بھی یہ ہر بات سمجھ میں آنے والی۔ اتنی بات یہ ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اس کو جو علوم ہیں، قرآن کے اندر جو وزن ہے، جو کیفیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دبوچنے کے یوں ہی دے دیتا تو شاید آپ کا قلب اسے قبول نہ کرتا۔ قلب کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل نے یوں دبوچا۔ حضرت جبرائیل کے سینے میں جو چیزیں روحانیت والی علمی چیزیں تھیں، وہ چیزیں منتقل ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں۔ علم جو آتا ہے نا، وہ سینہ بسینہ آتا ہے، کتاب ذریعہ اور سبب ہے، ورنہ استاد کے سامنے شاگرد بیٹھ کر جو علوم حاصل کرتے ہیں وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک،
فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو یہ علم دینا چاہتے ہیں، یہ علمی علوم آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ سینہ بسینہ منتقل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے علم یہ سینہ بسینہ آتا ہے، کتاب یہ سب واسطے ہیں، تفسیر یہ واسطے ہیں، احادیث واسطے ہیں، دیگر فنی کتابیں واسطے ہیں، ورنہ جو علم آتا ہے وہ استاد کے سینے سے منتقل ہو کے شاگردوں کے سینوں میں ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے لے کر اللہ کے نبی کا سینہ، پھر صحابہ کا سینہ، پھر شاگرد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر فقہاء و محدثین ہیں، یہ سلسلہ آج تک ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ علوم مدرسوں میں اس طرح سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قرآن کے جو علوم ہیں، اس کے اندر اتنا وزن ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اس حروف کو قرآن کو اگر پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اس امانت کو، یہ بار امانت جو قرآن کی وحی کی ہے، ہم نے اس آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کو اٹھانے سے وہ انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے سب، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یہاں الانسان سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، تو اس لیے یہ چیز جو ہے یوں ہی نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے حضرت جبرائیل نے 3 مرتبہ، ایک مرتبے میں ایک ہی چیز پورے وقت میں نہیں کہہ سکتے۔ اب تو موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم موبائل سے موبائل کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، بازو رکھ دیا تو اس میں جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ایم بی زیادہ ہے اس لیے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا ہے، ایم بی کم کرو، اسے آدھا آدھا کاٹ کے تھوڑا تھوڑا بھیجو جائے گا۔ ایک ساتھ اگر ایم بی زیادہ ہو تو ایک موبائل دوسرے موبائل کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے ایم بی کم ہوگا تو جائے گا، زیادہ ایم بی ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ ایک موبائل دوسرے موبائل کو قبول نہیں کرتا ہے، زیادہ ایم بی اور ڈاؤن لوڈ زیادہ ہو تو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارکہ میں اتنے علوم کو منتقل کرنا ہے، اور اتنا علوم جو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے کافی ہے، اتنا علوم آپ کے سینے میں دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس کو 3 پارٹ میں، 3 حصہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں منتقل فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل نے 3 مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ ان کے اندر اتنی یمبی زیادہ تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت جبرائیل کے سینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کیا گیا۔ یہ قرآن کے علوم ہیں، فنون ہیں، تو اس لیے اس کو سینہ بسینہ منتقل کیا گیا۔ جب آپ کے سینے میں آ گیا تو پھر زبان کے نکلنے میں آپ کے لیے کوئی مشکل دشواری نہیں ہوئی۔ تو آپ نے پڑھنا شروع کر، تھوڑی دیر پہلے تو کہا کہ مانا بخاری، مانا بخاری، اب پڑھ رہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، شارحین نے فرماتے ہیں قرآن جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، براہ راست اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ جبرائیل درمیان میں واسطہ ہے بحیثیت خاصب، جبرائیل درمیان میں واسطہ ہے بحیثیت قلم کے، ورنہ اللہ خود قرآن آپ کے سینے میں منتقل کر رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن خود براہ راست سکھایا۔ حضرت جبرائیل سکھ دے رہے ہیں تو گویا جبرائیل آپ کے استاد ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم کوئی استاد آپ کا نہیں ہے، آپ بلا واسطہ اللہ کے استاد، اللہ کے شاگرد ہیں، اللہ آپ کا براہ راست استاد ہے۔ جبرائیل تو درمیان میں کتاب کی طرح واسطہ ہے، جیسے استاد شاگرد بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو درمیان میں کتاب ہوتی ہے، اسی طرح اللہ اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ علوم منتقل ہو رہا ہے، آسمان
اللہ نے فرمایا نزل علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ اللہ نے براہ راست آپ کے سینے میں منتقل فرمایا۔ استاد اللہ ہے، معلم استاد ہے، متعلم اور شاگرد اللہ کے نبی ہے۔ درمیان میں واسطے کی طرح جیسے کتاب واسطہ ہوتے ہیں تو جبرائیل واسطہ ہے، اگر درمیان میں کتاب واسطہ ہو تو کوئی آدمی کتاب کو استاد نہیں مانتا، استاد تو سامنے بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی قرآن میرا استاد ہے، ایک حدیث کی کتاب میرا استاد ہے، نہیں کہتا، واسطہ، حالانکہ اسی سے ہم علم حاصل کر، اسی کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اسی کو دیکھ کر علوم کو حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ واسطے کے درجے میں ہے۔ جبرائیل امین بھی واسطہ ہے بحیثیت کتاب کے، بحیثیت قاصد کے اور بحیثیت قلم کے۔ ایک بادشاہ قیمتی چیز اپنے کسی خاص خادم کے ذریعے سے دے کر بھیج رہا، بھیجنے والا کون؟ بادشاہ، لانے والا درمیان میں ایک قاصد ہے۔ تو اب لا کر کہہ رہا ہے کہ جی حضور یہ بادشاہ سلامت نے آپ کو عطا کیا، تو وہ دیتا ہے۔ اب کہنے کہ تم دے نہیں تو دینے والا تو وہ، درمیان میں یہ قاصد ہوتا ہے، تو جبرائیل بھی یہ قاصد، اور اسی طرح جبرائیل کتاب کی طرح واسطہ ہے۔ قرآن یہ واسطہ ہے، جب اس وقت کو قرآن لکھا ہوا نہیں تھا تو حضرت جبرائیل گویا قرآن کی شکل میں آتے تھے، قرآن کی طرح ہوتے تھے، وہ آ کر آپ کے سینے میں منتقل ہوتے۔ تیسری بات فرمایا کہ قلم، کہ بندہ قلم سے لکھتا ہے، دو انگلیوں میں دبوچ کر آدمی قلم سے لکھ رہا ہے۔ اب کیا کہیں گے قلم لکھ رہا ہے، یہ تو کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ اب میں اٹھا کر پین سے کوئی چیز لکھ رہا ہوں تو اس میں کمال کس کا ہے؟ قلم کا ہے یا آپ کے دماغ کا؟ قلم کا تو کمال، قلم تو کچھ بھی لکھے گا، آپ کوئی بچہ اٹھا کر لکھے گا تو وہ بھی لکھے گا، دیکھا نقشین کرے گا تو وہ چلے گا، لیکن ایک سمجھدار آدمی قلم لے کر لکھ رہا ہے، اس کے دماغ میں جو علوم ہے، جو فنون ہے، جو معانی ہے، وہ قلم کے واسطے سے سامنے آ رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل بھی قلم کی حیثیت ہے، وَعَلَّمَ بِالْقَلَمِ، ہم نے قلم کے ذریعے سے ان کو علم سکھایا۔ وہاں اس تفسیر میں یہی بات آپ کے سامنے آئے گی، تو ورنہ جبرائیل استاد بن جائے گا، جبرائیل استاد ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، معراج کی رات میں ساتوں آسمانوں پہ گئے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبرائیل ادب کے ساتھ کھڑ گئے کہ یا نبی اللہ آپ آگے جائیں، میں نہیں جاؤں گا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمان، پھر عرش اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبرائیل تو ساتھ تھے، وہاں ساتھ چھوڑ دیا، کہا کہ اس کے آگے آج تک نہ کوئی گیا ہے نہ جائے گا سوائے آپ۔ تو پھر شاگرد کا استاد کیسے ہو جائیں گے جبرائیل؟ اللہ کے نبی کا مقام تو بہت ہوتا ہے، جہاں جبرائیل نہ جا سکے وہاں اللہ کے نبی، ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میرے حال میں دوستو، یہ ان آیات کا شان نزول اور اس کے پیچھے جو پورے ان 5 آیتوں کا جو پس منظر ہے، تو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ اصل تفصیل تو میں نے ابھی شروع نہیں کی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انشاءاللہ یہ آئندہ ہفتہ 10 میں انشاءاللہ اس کی تفسیر آئے گی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا، تو اس لیے قرآن کریم کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں عطا فرمایا، اس سے رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، ابھی سے ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جائیں، نمازوں کا، نوافل کا خوب اہتمام کریں، ذکر و اذکار، مراقبوں کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اسی طرح ہماری دیگر عبادتوں میں صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، جتنے بھی ہم چیزوں میں اضافہ کر دیں۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں آپ رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ میری ماں اور بہنیں بھی اچھی طرح سنیں، ابھی سے ہم تیاری کریں، اگر روزے قضا ہے تو قضا کریں، اور اسی طرح روزے رکھیں، نفل روزے رکھیں، اور رمضان کی خوب تیاری کرے۔ جو جتنی زیادہ تیاری کرے گا اللہ تعالیٰ رمضان میں اسے اتنی زیادہ عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ پہلے سے تیاری کر رہا تو وہ میدان میں جیسے اترے گا تو وہ خوب عبادت کرے گا، لیکن اگر کوئی تیاری نہ کرے، اچانک رمضان آ گیا تو پھر آدمی کی تھوڑی پریشانی ہو۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے تیاری فرماتے تھے، صحابہ کو تعلیم بھی دی، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ من خیر من الف شہر۔ اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے ترغیب دی اس مہینے کی اور اس تیاری کی ترغیب دی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو ہم قرآن کی خوب تلاوت کریں، روزانہ 1 پارہ 2 پارہ چند پارے ہم پڑھنے کی عادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانے